بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 330 سورۃ الشعراء آیت نمبر 192۔ سورۃ الشعراء کے اندر واقعات سبا کا بیان ہوا جن میں نبی علیہ السلام کو تسلی تھی، اور ساتھ یہ بات تھی کہ آپ کو تکذیب کرنے والے تباہ و برباد ہوں گے۔ جیسے اقوام مکذبہ نے انبیاء کی تکذیب کی تو وہ تباہ و برباد ہوئے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ صورت کے شروع کے ساتھ لگتی ہے یہ آیت، یعنی اس آخری جو رکوع ہے یہ صورت کے ابتدائی حصے کے ساتھ مربوط ہے۔ شروع میں کہا تھا تِلْکَ آیاتُ الکتاب المبین کی یہ کتاب جو ہے یہ کتاب مبین کی آیتیں ہیں، واضح کتاب ہے۔ اور مَا یَأْتِیہم مِّن ذِکْرٍ مِّن رَبِّہم مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِینَ، کہ رحمان ذات کی طرف سے کوئی نئی بات نہیں آتی مگر یہ لوگ اعراض کرتے ہیں۔ تو آپ رسول سچے ہیں، اور آپ کے پاس جو کتاب آتی ہے وہ کتاب بھی سچی ہے، وہ کتاب مبین ہے، وہ کتاب ہدا ہے، اور یہ لوگ اس کتاب کی تکذیب کرتے ہیں۔ تو اس کتاب کی تکذیب نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ وَإِنَّهُ یہ اعراض کرتے ہیں، معرضین اعراض نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ تو رب العالمین کی نازل کردہ کتاب ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو بھیجا ہے۔ اور اللہ جو خالق ہے تمہاری جانوں کا، تمہارے روح کا، تمہارے نفس کا، تمہاری ہر ذرے کا، تو اس نے تمہارے جیسے جان کی تربیت کی ہے تو تمہارے روح کی تربیت کے لیے بھی اللہ نے کتاب بھیجی ہے، تم کیوں انکار کرتے ہو؟ اور لانے والا بھی الروح الامین ہے، اور اس قرآن کو جو محل ہے اس کا وہ علی قلب کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہے۔ لتکون من المنذرین سے قرآن کا مقصد بیان کیا ہے، اور زبان بھی بڑی واضح ہے، بلسان عربی مبین۔ تو صدق قرآن اور قرآن کی حقانیت کا بیان اور ان چیزوں کا تذکرہ ہے۔ وَإِنَّهُ بے شک یہ قرآن لتنزیل، یہ تنزیل مصدر ہے، اور مصدر مبنی للمفعول ہے، معنی یہ نازل کردہ ہے، یعنی نازل کیا ہوا ہے، اتارا ہوا ہے رب العالمین کی طرف سے۔ رب العالمین کی تخصیص اس لیے کہ رب کا معنی کہ پیدا کرنا، اور پیدا کرنے کے بعد ان کے بقا کے اسباب کا پیدا کرنا، اور اسباب کے سے پھر ان انسان کو یعنی کمال تک اور انتہا تک پہنچانا۔ جیسے انسان کو اللہ تعالیٰ نے جسم پیدا کیا، انسان کے اندر دو چیزیں جسم اور روح، تو جسم کو پیدا کیا ہے، پھر اس کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسباب بھی پیدا کیے ہیں، اور اس کو منتہا تک اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے۔ تو روح کی تربیت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یعنی روح کی تربیت بھی اللہ کرتا ہے، اس لیے رب العالمین ہے، تمام انسان اور جنات کی تربیت جسمانی اور روحانی کرتا ہے۔ تو یہ اس ذات کی نازل کردہ کتاب ہے کہ وہ جسمانی تربیت تو کرے، اور جسمانی تربیت کے لیے اسباب تو بنائے، پیدا کرے، آسمان زمین کائنات خوراک وغیرہ، اور روحانی تربیت کے لیے وہ سلسلہ انبیاء یا کتابیں نہ بھیجے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے کامل مربی ہے، تو کامل مربی کا تربیت بھی کامل ہوتی ہے، جو اس کی جسم کی بھی مربی ہے اور روح کا بھی وہ مربی ہے۔ تو جسمانی اور روحانی دونوں تربیتوں کا نظام اللہ نے کیا ہوا ہے، اور روحانی تربیت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کو بھیجا ہے اور ان کو کتابیں دی ہے۔ نزل بہ الروح الامین، نزلہ کو متعدی کیا گیا ہے با کے ذریعے، معنی لایا ہے بھی اس کتاب کو الروح الامین، وہ فرشتہ جو روح ہے، الامین معنی امانت والا۔ روح اس لیے کہتے ہیں کہ یلقی الروح، وہ روح حیات لے کر آئے، آب حیات جس کو کہتے ہیں قرآن، یعنی وہ روح کی روحانیت اور سکون اور بقا کا سبب اور ذریعہ لے کر آیا ہے۔ الامین اس وحی لانے میں وہ خیانت نہیں کرتا، اور اس نے اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کی، جو کچھ ہے وہ سب برابر لے آیا ہے۔ اعلیٰ قلب کا، اس کو جو لایا ہے تو اعلیٰ قلب کا، اے پیغمبر تیرے دل پر، یعنی علم کا محل اور وحی کا محل اور جگہ جو ہے وہ قلب ہے، کیونکہ یہ مرکز ہے۔ اور جو علم براہ راست دل سے سنا جائے، دل کے کانوں سے سنا جائے تو اور اس پر عمل کیا جائے تو وہ علم اصل علم وہی ہے، کیونکہ علم را بر تن زد مار شود و علم را بر قلب زد تو یار شود، یعنی علم کو اگر جسم کے اوپر صرف ظاہری پر لگایا جائے، اوپر سے پڑھا جائے،
تو یہ انسان کے لیے سام بن جاتا ہے، دشمن ہے، اور علم کو جب دل میں اتارا جاتا ہے، اس پر عمل کیا جاتا ہے، تو یہ انسان کے لیے یار بن جاتا ہے، دوست بن جاتا ہے۔ مقصد قرآن کیا ہے؟ لتکون، تاکہ ہو جائے پیغمبر آپ من المنذرین، مانا ڈرانے والوں میں سے، جو نہیں مانتے ہیں تو ان کو ڈرائیں۔ اور یہ کتاب کون سی زبان میں ہے؟ تو بلسان، ایسی زبان، عربی جو عربی زبان ہے، یہ عجمی زبان میں نہیں ہے عربی کے علاوہ، اور مبین، انتہائی واضح زبان ہے جس میں انتہائی فصاحت و بلاغت ہے، جو دیگر زبانوں کے اندر وہ فصاحت، وہ بلاغت اور وہ نقطے، وہ دقائق نہیں پائے جاتے جو لطائف عربی میں پائے جاتے ہیں۔ وَإِنَّهُ، یقیناً یہ قرآن جو ہے، یا اس کا جو مضمون ہے، توحید، آخرت، رسالت، قیامت، یہ جو اس کے بڑے بڑے مضامین ہیں، یعنی مضامین عالیہ جو عقائد کے بارے میں ہے، یہ لفظ زبر الاولین پہلی کتابوں میں موجود ہے۔ ہو ضمیر کا مرجع، تو اس کا ایک مطلب یہ نہیں کہ ہو ضمیر سے مراد دعویٰ صورت ہے۔ صورت کا جو دعویٰ ہے کہ یہ اس کے اندر جو مسئلہ توحید ہے اور مسئلہ رسالت ہے اور مسئلہ قرآن کی سچائی ہے، صدق ہے، یہ مضمون لفظ زبر الاولین پہلی کتابوں کے اندر ہے۔ زبر بمانا کتابوں کے اندر، الاولین مانا پہلی، یا انہو مانا ان تصدیق کہو، بے شک اس قرآن کی تصدیق اور اس کی سچائی اور اس کی حقانیت یہ زبر اولین پہلی کتابوں میں موجود ہے کہ یہ سچی کتاب ہے۔ یا اس سے مراد اس قرآن کے مضامین ہے۔ اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، اس کی حقانیت اور سچائی کی ایک اور دلیل بھی پیش کی جا رہی ہے۔ وہ دلیل یہ ہے کہ مشرکین عرب جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کو معلوم کرنے کے لیے یہود کے علماء کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اور اس سے ان پر ان کا اتنا اعتماد ہے کہ اس بات کے بارے میں وہ، چونکہ ان کو آسمانی دین والے اور تورات کے علماء سمجھتے تھے، اور اس طرح نصارہ کے پاس بھی جاتے، ان سے بھی معلومات کرتے تھے ہر چھوٹی اور بڑی بات۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا یہود پر اور نصارہ پر بڑا اعتماد ہے، تو جا کر ان کے علماء سے پوچھو، ان کو یہ معلوم ہے تورات کے اندر اس کتاب کی سچائی اور حقانیت لکھی ہوئی ہے، وہ اس کو جانتے ہیں۔ اولم یکن لہم، کیا نہیں ہے ان کے لیے آیتن دلیل، ان یعلمہ، ان مانا یہ بات دلیل ہے کہ یعلمہ جانتے ہیں اس کتاب کو علماء بنی اسرائیل، یعنی بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں کہ یہ سچی کتاب ہے، یہ آخری کتاب ہے اور یہ نبی برحق اور سچا ہے، آپ تکذیب کیوں کرتے ہیں؟ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، باقی بات یہ رہی کہ یہ اعتراض ان کا کہ یہ کتاب جو ہے یہ پیغمبر عربی ہے تو اس نے خود بنائی ہے، یہ من گھڑت کتاب ہے، اور اگر یہ خود کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب ہوتی تو دوسری زبانوں میں ہوتی، یعنی عربی میں نہ ہوتی، کوئی دیگر زبان میں، فارسی میں یا کسی اور زبان میں، عجمی زبان کے اندر آتی، تو ہم کہتے ٹھیک ہے رسول عربی ہے اور زبان دوسری ہے تو اس نے خود نہیں بنائی۔ تو اس کا جواب دیا کہ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ، اگر ہم قرآن کو اتارتے عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، بعض عجمیوں کے اوپر، اور عجمی زبان میں ہوتی فَقَرَأَهُ، تو وہ عجمی زبان اس شخص جو ہے نا قرآن کو پڑھتا، علیہم ان عرب کے اوپر، یعنی رسول عجمی ہوتا اور قرآن بھی عجمی ہوتی زبان میں، تو ما کانوا بھی مومنین، یہ عرب ایمان نہ لاتے۔ ایمان نہ لانے کی وجہ یہ کہ عرب کے اندر انتہائی درجہ ضد ہے، یہ باقی قوموں کو نہیں مانتے، اور چونکہ باقی زبانوں میں وہ درجے کی فصاحت و بلاغت بھی نہیں ہے اور وہ استعداد بھی نہیں ہے، تو اس لیے یہ لوگ ایمان نہ لاتے۔ پھر بھی بات وہی ہوتی کہ جیسے ابھی قرآن عربی میں اور انتہائی فصاحت و بلاغت بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، لیکن ضد اور عناد کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے، تو اگر دوسری زبان میں یا دوسرے شخص پر یہ قرآن اترتا تو بھی یہ عرب ایمان نہ لاتے، بات تو وہی بنی۔ کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین، اسی طرح مانا جس طرح یہ مکے والے اور موجودہ لوگ قرآن کی تکذیب کرتے ہیں اور یا پہلے سابقوں نے تکذیب کی ہے، تو کذالک اسی طرح سلکناہ ہم داخل کرتے ہیں اس تکذیب کو فی قلوب المجرمین، مجرموں کے دل میں۔ مجرم آدمی جو ہے جرم کرتا ہے وہ قرآن کی تکذیب کرتا ہے، وہ آسمانی کتابوں کی تکذیب ہی کرتا رہتا ہے۔ یہ جو اس کا سلکناہ کی ضمیر کا مرجع تکذیب ہے، یہ کلام کے سیاق اور سباق سے معلوم ہے، سوق کلام میں یہ بات چل رہی ہے کہ یہ لوگ قرآن کی تکذیب کرتے ہیں۔ لا یؤمنون بھی ایمان نہیں لاتا اس کے اوپر، حتیٰ یہاں تک کہ یروا العذاب العلیم، یہ دیکھ لیں دردناک عذاب کو۔ فیاتیہم، پس آ جائے ان کے پاس وہ عذاب بغتتاً، اچانک، وہم لا یشعرون، ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا، شعور ہی نہیں ہوگا۔ فیقولوا، اس وقت یہ تو کہیں گے، هل نحن منظرون، کیا ہم کو مہلت دی جائے گی، یعنی ہمیں مہلت دی جائے، طلب کا معنی ہے، کیا ہم مہلت دیے جائیں گے؟ تو اس وقت تو یہ مہلت مانگیں گے، لیکن اس وقت مہلت پھر ان کو کہاں ملے گی، معنی نہیں دی جائے گی۔ افبعذابنا یستعجلون، کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کو یستعجلون، جلدی مانگتے ہیں، یعنی ابھی تک سوچتے نہیں ہیں اور فکر نہیں کرتے اور عذاب مانگ رہے ہیں۔ تو افرائیتا، سوچ کر بتا،
امتعناہم خبر دے دے مجھے، امتعناہم اگر ہم ان کو فائدہ دے دیں، ان لوگوں کو سنین کئی سال تک، یعنی ان کو فائدہ دیں، دنیا میں بڑی عمر دے دیں، تو کیا زیادہ عمر کا آ جانا ان کو عذاب سے بچا سکے گا؟ مانا نہیں۔ ثم جاءہم پھر آ جائے ان کے پاس ما وہ عذاب کانوا یعدون جس عذاب کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، تو ما اغنا عنہم ما کانوا یمتعون مانا نہیں دور کرے گی، اغنا مانا اطفا کے معنی میں نہیں ہٹائے گی، نہیں دور کرے گی، عنہم ان سے ما وہ عمر کانوا یمتعون جو عمر ان کو دی گئی ہے۔ یہ افرأیت ان متعناہم سنینا، یہ تو چاہتے ہیں کہ ہمیں بڑے سال عمر دی جائے، 1000 سال اور 1000 سے بھی زیادہ سال۔ تو جب تک انسان تکذیب کرتا ہے، قیامت نہیں مانتا، رسول کو نہیں مانتا، قرآن کو نہیں مانتا، تو وہ 1000 سال نہیں، لاکھوں سال بھی رہے، آخر کار تو اس پر عذاب آئے گا۔ طول عمر، کثرت عمر کا زیادہ ہو جانا اس کو عذاب سے نہیں بچا سکتا، اس لیے فرمایا ما اغنا عنہم نہیں دور کر سکے گا عنہم اس سے ما وہ عمر کانوا یمتعون جو ان کو فائدہ دیا گیا وہ مال وہ عمر۔ وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا منذرون اور ہم نے کسی کو بھی ہلاک نہیں کیا مگر اس کے لیے ہم نے منذرون مانا انبیاء بھیجے ہیں ڈرانے والے، انہوں نے آ کر ان کو ڈرایا ہے، اور منذرون اس لیے بھیجا ذکرہ تاکہ ان کے لیے نصیحت ہو۔ منذرون کے ساتھ متعلق ہے ذکرہ، یہ مفعول لہ ہے منذرون کے لیے۔ وما کننا ظالمین اور ہم ظالم نہیں تھے۔ وما تنزلت بھی شیاطین، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن شیطانوں کا ہے یا ساحروں کا ہے یا جادوگروں کا ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وما تنزلت نہیں لایا بھی اس قرآن کو الشیاطین شیطان، انسان اور انسان و جنات کا یہ کلام نہیں ہے۔ وما ينبغي لهم اور ان کے ساتھ مناسب ہی نہیں کہ وہ ایسا کلام اور ایسی فصیح اور بلیغ اور ایسا بہترین کلام وہ کر سکے۔ وما يستطيعون وہ اس کی طاقت بھی نہیں رکھتے، بلکہ انہم یہ شیاطین جو ہے یہ عن السمع قرآن کے سننے سے لمعزولون یہ تو ہٹایا گیا ہے، ان کو دور کیا گیا ہے۔ تو یہ قرآن شیاطین کی کتاب نہیں ہے اور نہ شیاطین کی یہ مناسب ہے، اور وہ ان کی بات سن نہیں سکتے، بلکہ یہ تنزیل رب العالمین ہے، کلام رب العالمین کا کلام ہے، اور انسانوں کی تربیت اور ذکر کے لیے بھیجا ہے تاکہ اس کے لیے نصیحت ہو۔